بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاش کے 2 نفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزار بندوں میں لکھا جاتا ہے۔ جو 6 نفل پڑھتا ہے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے۔ جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ کے علاوہ 4 رکعت نوافل اور پڑھی جائیں تو 6 ہو جائیں گی۔ بعض علماء کے نزدیک یہ 6 رکعت مغرب کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا، بلال، اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے اتنی نماز یعنی تحیۃ الوضو ضرور پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حبشہ روانہ فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا ایک ہدیہ نہ کروں؟ کیا ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سبھی معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی اور سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ 4 رکعت اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ کہیں۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں۔